حاضرین اکرام، ہر قسم کی تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب نے پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان جیسا انمول مہینہ عنایت فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ہستی مبارک پر جن کے وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین اکرام، آج کا جو ٹاپک، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ۔ محاسبہ یہ باب مفاعلہ سے آتا ہے، عربی گرامر باب مفاعلہ سے آتا ہے۔ اس کا معنی ہے اپنے آپ کا حساب کر لیا جائے، اپنے معاملات کی جانچ کر لی جائے۔ حاضرین اکرام، آج اگر ہم اپنے ماحول پر، اپنی سوسائٹی پر، خود اپنے آپ پر ہم غور کریں تو اپنے حساب کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہاں، دوسروں کا حساب پکڑنے کے لیے ہم بہت آگے رہتے ہیں۔ آئیے، یہ جو حساب ہے نا، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم خود اپنا حساب کر لیں۔ کیا دلیل ہے؟ چلیے سورۃ الحشر اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک بشر کو، ہر ایک نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس نے آگے کیا بھیج رکھا ہے، قیامت کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، خبر کے عذابات کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ ہر بشر نے جہنم کی آزادی کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ ہر نفس اپنا اپنا معاملہ دیکھ لے۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ دیکھو، ایک جملہ ہے، ہر نفس اپنے تعلق سے آگے کیا بھیج رکھا ہے، یہ ایک جملے سے پہلے دو جگہ تقویٰ آیا۔ شروع میں کہا گیا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کہا گیا کہ تم اپنے نفس کو غور کر لو کہ آگے تم نے کیا بھیجا ہے۔ اس کے بعد کہا واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یعنی ہر انسان اپنا محاسبہ، اپنا حساب، اپنے نفس کو، اپنے دل کو اسی وقت پکڑ سکتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تو وہ تمام دنیا والوں کو پکڑے گا لیکن اپنے چہرے پر پڑی دھول کو صاف نہیں کرنے گا۔ دوسروں کو آئینہ دکھانے سے پہلے تقوی والے خود اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین ہر باریک باریک چیز کی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، صبح کے سورج کے نکلتے وقت، شام کے سورج کے ڈوبتے وقت تم جو کر رہے ہو، تمہاری جو کرتوتیں ہیں، جو تمہارے افعال ہیں، جو تمہارے معاملات ہیں، واللہ، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ دیکھ ہی رہا ہے نہیں، اس کی خبر رکھتا ہے، خبر۔ اللہ اکبر، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر بھی ہے۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ الحشر کی آگے والی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ایمان والوں، اے اللہ کے ماننے والوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ کے آرڈرز کو بھلا دیا۔ ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب وہ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے نفسوں کو، ان کے جانوں کو ان سے بھلا دیا۔ کیا کوئی کافر
جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہے؟ سوال کر رہا ہوں، دینی دل میں جواب دیجئے گا۔ کوئی گناہگار، کوئی فاجر، کوئی مشرک، کوئی کافر کیا اس دہکتی جہنم کی آگ سے، اس سورج 2 میل پر 1 میل پر آ جانے والے اس سورج کے دن سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اس دن کی تیاری کون کرتے ہیں؟ یہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے۔ کیا ہماری تیاری صحیح ہے؟ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ گناہگار ہیں، یہی لوگ فاجر ہیں۔ کون فاجر ہیں؟ وہ لوگ فاجر ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ وہ لوگ فاجر ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ گناہگار ہیں جنہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا، موت کے دن کو بھلا دیا، خبر کے دن کو بھلا دیا۔ ایسے لوگ فاجر، اور ہم کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ فاجر میں مسلمان بھی آتے ہیں اور کافر بھی آتے ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ حاضرین اکرام، آئیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ مایہ ناز قول سن لیتے ہیں جس کو اگر سونے سے بھی لکھا جائے تو کم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں تمہارا حساب کیے جانے کے دن سے پہلے تم اپنا حساب کر لو۔ تمہارا حساب دوسرے کریں، تمہارا حساب اللہ کرے، تمہارا حساب قیامت کے دن ہو، اس دن سے پہلے تم لوگ اپنا حساب کر لو۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات ہمیں کیا چاہیے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے اپنے حساب کی طرف ہمیں لوٹا رہا ہے، دوسری طرف صحابہ کرام ہمیں اپنا حساب کرنے پر ابھار رہے ہیں، تیسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھار رہے ہیں کہ حساب کر لو، کیونکہ مومن اور فاجر کی مثال بڑی انوکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کتاب الدعوات میں یہ حدیث درج ہے، فرماتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، ایک مومن اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے اوپر ایک بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے دل میں یہ کھٹکا ہے کہ وہ پہاڑ کب گر جائے گا۔ یہ مومن کی حالت ہے، یہ مومن کی کیفیت ہے کہ اس سے جب ایک گناہ ہو جاتا ہے، اس سے جب ایک غلطی ہو جاتی ہے، اس سے جب ایک خطا ہو جاتی ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر کب گر جائے گا۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، کیا یہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی؟ یہ کیفیت کیا ہمارے دلوں میں آئی کہ ہم موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں، ہم فنا بیکار کی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں؟ اگر رب ہم سے اس کے تعلق سے سوال کر لے تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، مومن کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کہ وہ پہاڑ کب گر جائے گا۔ اسی کے مد مقابل ایک فاجر ہے، ایک گناہگار ہے، وہ گناہگار کافر بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہگار مشرک بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہگار مومن مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہگار مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ نبی اکرم نے آگے فرمایا یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن کو ڈر ہے کہ وہ پہاڑ کب گر جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أُنُفِهِ، ایک فاجر کافر، ایک گناہگار گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی آ گئی ہے اور اس نے اس مکھی کو اڑا دیا ہے۔ گناہ کو اتنا ہلکا، اتنا معمولی، اتنا لائٹ لینے والا ایک مومن نہیں ہو سکتا، ایک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک نبی کا امتی، ایک نبی کے راستے پر چلنے والا، ایک نبی کا متبع نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جو کافر، فاجر، فاسق ہو۔
ہم روزے رکھ رہے ہیں نا، روزے کا مسئلہ بھی یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر کیا گیا ہے، تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے، تاکہ ان بھوک پیاس کے ذریعے تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا یہی معنی ایک نکلتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو گناہ کرنے کے بعد ایسے محسوس کرے کہ وہ ایک بڑے پہاڑ کے نیچے ہیں۔ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم نے 15واں روزہ رکھا ہے، وہ کیفیت، وہ صفت، وہ حالت ہمارے دل میں پیدا ہوئی؟ کیا ہمارا دل اللہ سے ویسے ڈر رہا ہے؟ ہم اپنے ان دلوں سے پوچھیں۔ یہ غافل کرنے والے، یہ غلط راستوں پر لے جانے والے، یہ دنیا کی یاد میں مشغول کرنے والے، یہ اللہ کے ذکر سے دور کرنے والے، ان دلوں سے ہم سوال کریں کہ ان رمضان میں ہمارے دلوں کا حال کیا ہے۔ حاضرین اکرام، اور آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، تابعی ہیں عبداللہ ابن مبارک۔ ان کی پیدائش 118 ہجری میں ہو رہی ہے اور 180 پر 1 ہجری میں وفات ہو رہی ہے۔ تابعی ہے، بہت بڑے تابعی ہیں۔ یہ خراسان گئے تھے، وہاں پر کسی کام میں ان کے پاس قلم نہ تھا، پن نہ تھا۔ ایک صاحب سے بطور امانت انہوں نے پوچھا تھا، بطور امانت قلم پوچھا تھا، ادھار لیا تھا، لیکن جب ان کا کام ہو گیا تو بھول کر کے وہ خراسان سے بغداد لوٹ آتے ہیں۔ خراسان اور بغداد کے درمیان کئی دنوں کا سفر ہے، اور اس دور کا سفر تو آپ جانتے ہیں، چلتے ہوئے اونٹوں پر، گدھوں پر، خچروں پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ آئے بغداد میں، اپنا سفر کا جو سامان ہے وہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ قلم نکل گیا جو قلم انہوں نے ادھار لیا تھا کسی خراسانی صاحب سے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو فوراً کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ بھولنے والا نہیں، میں یہ امانت اس صاحب تک نہیں دیا، لہٰذا وہ فوراً پھر سے سفر شروع کرتے ہیں۔ جو خراسان سے آئے تھے وہ پھر خراسان لوٹتے ہیں، بغداد سے کئی دن کا سفر طے کر کے خراسان جاتے ہیں، جا کر کے اپنا اس صاحب کا قلم اس تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا چیز تھی؟ یہ اپنے نفس کا محاسبہ تھا کہ اس نفس نے مجھے بھلا دیا ایک صاحب کی امانت اس تک پہنچانے کے لیے۔ آج ہم کتنے لوگوں کی امانتیں ڈبو دیتے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر رب اس امانت کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کر لے تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ آئیے یہی واقعہ صحابہ اکرام کی زندگی سے ہم لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے بڑے ہیں۔ بیت المال میں اونٹ آئے تھے، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو جاتا ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکل جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں کی دھوپ سے خطرناک دھوپ وہ سعودی عربیہ کی دھوپ ہوتی ہے، وہ ریگستانوں کی دھوپ ہوتی ہے، وہ مٹی والوں کی دھوپ ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب دوپہر کے وقت میں نکل گئے ہیں۔ عثمان بن عفان دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑی دیوانگی کی حالت میں، بڑے پاگلوں کی حالت میں کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، اتنی بڑی تیز دھوپ میں جا کر قریب دیکھتے ہیں تو وہ وقت کے خلیفہ عمر بن خطاب ہے۔ اللہ اکبر! کون ہے؟ وقت کے خلیفہ ہے۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جن کو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی نام سن لیتے، تھر 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 کانپنے لگتے۔ یہ وہ خلیفہ صرف ایک اونٹنی کے لیے گھوم رہے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں جا رہے ہیں۔ عثمان بن عفان نے کہا اے عمر بن خطاب، کیا ماجرا ہے؟ آپ کیوں اس طرح نکلے ہیں؟ عمر بن خطاب نے کہا اے عثمان، بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو چکا ہے، اس اونٹ کی تلاش کے لیے میں نکلا ہوں۔ سوال کیا۔ عثمان بن عفان نے کہا اچھا، ارے آپ کسی اپنے غلام کو حکم دیتے یا مجھے بلاتے، میں آ کر کے وہ اونٹ ڈھونڈ لیتا۔ عمر بن خطاب کہتے اچھا، اگر قیامت کے دن اللہ اس اونٹ کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو کیا تم اس کا جواب دے لو گے؟ اللہ اکبر! وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا
یہ وہ خلیفہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر فی الجنہ، یہ عمر جنت میں ہے۔ یہ وہ خلیفہ ہے کہ جس کو شیطان دیکھ کر کے اپنی گلی بدل لیتا ہے۔ یہ وہ خلیفہ ہے جس کی آرزو پر اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائی۔ یہ وہ خلیفہ ہے جس کے جنت میں جانے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن یہ عمر کہتا ہے کہ اے عثمان، رب میرا قیامت کے دن سوال کر لے، کیا تم اس سوال کا جواب دے لو گے؟ یہ قیامت کا خوف تھا، یہ ڈر تھا صحابہ کرام کے دلوں میں۔ کیا آج ہم اپنا ویسے محاسبہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے دلوں سے، اپنے یہ اعضاء سے، اپنے یہ آنکھوں سے، اپنے یہ کانوں سے سوال کرتے ہیں کہ تو گناہ کر رہا ہے، رب تجھ سے اس کے تعلق سے سوال کر لے، کیا جواب دو گے؟ حاضرین اکرام، اپنے نفس کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ دیا گیا نا، اصل میں یہ اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے دیا گیا۔ بہت مشہور حدیثیں ہیں، ہم جب سے رمضان شروع ہوتا ہے سنتے آتے ہیں۔ کیا ہے؟ ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی اکرم نے فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے آگے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کسی نے رمضان میں قیام کیا اللہ سے ڈر کر، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت سے، اس کے آگے کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ آگے کے گناہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان سچے ایمان کے ساتھ ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے، وہ جو بھی گناہ انجانے میں کرے گا اور چھوٹے گناہ کرے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اس کا ایک معنی نکلتا ہے کہ آج ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، شروع کے 5 دن 6 دن مسجدیں فل رہتی ہیں، صفیں بھر گئی رہتی ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے ہیں یہی صفیں خالی ہونے لگتی ہیں، یہی صفوں میں خالی پن آ جاتا ہے۔ کیا آج ہمارا اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہم اس دھوپ کو دیکھ کر کے روزے چھوڑنے پر آ گئے؟ کیا آج ہمارا اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہم تراویح میں ٹہرنے سے پیچھے رہ گئے؟ کیا آج ہمارا اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہم رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کر پاتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت کا جو مرحلہ ہے نا، بہت بڑا کٹھن ہے۔ سورۃ النبا میں جہنم کے تعلق سے بتلایا گیا، قیامت کے تعلق سے بتلایا گیا۔ کبھی ٹوٹل سورۃ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھ لیجئے، وہ وقت کیسا بھیانک وقت ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن آپ دیکھیں گے خبروں سے لوگ فوج در فوج اٹھ کر کے آئیں گے، فوج در فوج اٹھ کر کے آئیں گے، اور اس دن آسمان کے دروازے ٹوٹلی کھول دیے جائیں گے اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، سراب بنا دیا جائے گا۔ سراب یعنی وہ مٹی بن جائیں گے۔ مٹی، یہ وہ پہاڑ جس کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، بس اللہ ایک حکم دے دے، سور پھونک دیا جائے، اتنے بڑے بڑے پربت جو دکھائی دے رہے ہیں وہ پربت ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہا گیا ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم گھات لگائے ہوئے ہے۔ گھات لگانا معلوم ہے، ٹارگٹ پر بیٹھی ہے، ٹارگٹ پر اگر کوئی شخص موقع ملے اسے جھپٹ لے گی۔ اور یہ کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، ان لوگوں کے لیے ہے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے، اللہ کے، رسول اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں اس کو جو پار کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ جہنم اچک لی جائے گی۔ حاضرین اکرام، یہ وہ جہنم ہے، اور وہاں پر قیامت کے دن ایک چیز پیش کی جائے گی جسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکہف سنا نا کل؟ سورۃ الکہف میں کیا اس آیت پر کوئی غور کرے؟ نہیں، ہمارا مسئلہ صرف سننا ہے، سمجھنا نہیں ہے۔ آئیے اس آیت کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن لوگ جہنمی جہنم کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے یقول یا ویلتنا، جب لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، گناہ گار اس نامہ اعمال کو، اس کتاب کو
دیکھ کر کے کہیں گے یقول یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب، کہیں گے کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یہ کیسی کتاب ہے؟ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے ہر چھوٹے عمل کو، میرے ہر بڑے عمل کو اس کتاب میں درج کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں میرے تمام اعمال کو لکھ رکھا ہے۔ کون سے اعمال سے بچو گے؟ وہ اعمال جن اعمال کو تم نے رات کی تاریکیوں میں کیا ہے، یا وہ اعمال جن کو تم نے سفر میں کیا ہے، یا وہ اعمال جن کو تم نے اس دن کے اجالے میں کیا؟ کون سے اعمال کو چھپاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں فرشتوں کے ذریعے ہر ایک چیز محفوظ کر رکھی ہے۔ تو لہٰذا اس دن سے پہلے، موت کے سانسوں کے رکنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا حساب لیں، دوسروں کو چھوڑیں۔ بھائی دوسرے ہماری خبر میں نہیں آتے، بھائی ہماری خبر میں ہم جائیں گے، ہم سے سوالات کیے جائیں گے، قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہمارے بچے کے تعلق سے ہم سے زیادہ سوالات نہیں ہوں گے، ہماری ذات کے تعلق سے ہم سے سوالات ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنا حساب کریں، اپنا معاملہ کریں۔ سونے سے پہلے کاپی لیں، بیٹھے آج فجر کی اذان سے عشاء کی اذان تک میں نے کیا گناہ کیے ہیں، صرف گناہ لکھیں، دیکھیں کہ دل کیسا نرم ہوگا۔ تو حاضرین اکرام، کہنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ مہینہ ہمارے حساب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو برباد نہ کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بس عمل کرنے والا بنا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین اکرام، خطبہ ثانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک بڑی نصیحت یہ ہے کہ لوگوں، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس کسی پوزیشن پر رہو، جس کسی معاملے میں رہو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ حیث ما کنتم۔ یہ نصیحت آپ کے لیے نہیں، یہ نصیحت خود اس کہنے والے کے لیے بھی ہے۔ لیکن آج کے اس جمعہ میں دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک بات قرآن مجید سے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا ایام معدودات۔ اس کے پہلے والی آیت کیا ہے پتہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں، پہلے والوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی بنو۔ اس کے بعد کہا گیا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب آپ کہہ لیجئے 24 تاریخ کو پہلا جمعہ تھا، ہمارا پہلا روزہ تھا، وہ 24 تاریخ گزرتی ہے تو ہم پھر 1 تاریخ کو پہلا جمعہ میں یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آج 8 تاریخ ہے، دیکھا نا، دیکھتے دیکھتے دن گزر گئے اور ہم نے 15ویں روزے میں اپنا قدم رکھا۔ کتنے دن تھے؟ رمضان سے پہلے کہہ رہے تھے نا 30 یا 29 دن کا، اب کہیے 15 یا 14 دن بچ کر کے ایام معدودات۔ دیکھتے دیکھتے یہ 15 دن گزر گئے، لیکن آج ہمارا معاملہ ان 15 دنوں میں سدھرنے والا نہیں بنا۔ ایسی بات نہ ہو، یہ ایام گزر جائیں گے، یہ رمضان گزر جائے گا تو کیا پھر دوسرا رمضان ہمیں ملے گا؟ ایام معدودات، گنتے کے دن ہیں، باقی کے جو دن آئیں گے وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ لہٰذا میں یہاں کے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اعتکاف کا اہتمام کریں، 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کریں، اور جو لیلۃ القدر ہے 5 طاق راتیں بتلائی گئی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایک رات ہوگی، 27ویں طاق رات میں ہی لیلۃ القدر آئے گی، اس میں گارنٹی نہیں ہے، 5 میں سے ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان دنوں کو جو بچ گئے ہیں، جو ہوئی غلطی چھوڑ دیجئے، اب جو فیوچر میں آ رہے ہیں ان دنوں کی تو حفاظت کر لیں۔ عقل مند وہی ہے جو فیوچر کی حفاظت اب سے کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ افطاری کے وقت ہم ایک دعا کرتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اس دعا میں کہا گیا کہ پیاس چلی گئی، ہماری رگیں جو ہے نا وہ پانی سے تر ہو گئی، اور اجر بھی مل جائے گا۔ کہا گیا انشاءاللہ، اللہ چاہے تو۔ اگر کوئی عبادتیں کر رہا ہے، رب کے سامنے جھک رہا ہے، تو اسے فخر کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو عبادتیں قبول کرے گا۔ کتنے صدقات کر لو، کتنے روزے رکھ لو، کتنے
حج کر لو، کتنے عمرے کر لو، کتنی تراویح پڑھ لو، کتنا قرآن پڑھ لو، کتنا مطالعہ کر لو، اگر نیت لوگوں پر اپنا رعب دبدبہ جمانا ہے، اگر نیت غیروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، فقر، غرور، گھمنڈ، انا، تکبر ہے، تو وہ تمام برباد کر دیے جائیں گے، کیونکہ ثواب دینے والا انسان نہیں، وہ پروردگار ہے۔ وہ پروردگار ایسا علم والا ہے جو انسان کے جسم میں موجود خون کے قطروں کی کیپیسٹی تک جانتا ہے۔ وائٹ سیلز، ریڈ سیلز کتنے ہیں ہر انسان میں، ان تمام کا علم رکھنے والا وہ پروردگار ہے۔ تو حاضرین اکرام، ان دو چیزوں پر توجہ دیں، اعمال کر رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے ربنا تقبل منا یہ دعا بھی کر لیں کہ اللہ ہمارے اعمال قبول فرما، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے دنوں کو غنیمت جانیں، نمازوں میں حاضر رہیں، جمعہ کے اوقات میں پہل آ جائیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، آمین۔ اللہ، آج کل نیوزز آ رہے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کو پھر سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ سچی خبریں ہیں یا جھوٹی خبریں ہیں۔ اے اللہ، بس ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اس دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں پر امن نازل فرما، اللہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا، اللہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول، تیرے رسول کے رستے پر چلنے والا بنا، اللہ مسلمانوں کو سچا مومن بنا دے، آمین۔ اللہم صل من نصر دین محمد واجعلنا منهم آمین، واخذل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل وأتم وأکبر۔